تو آج ہم جس موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بظاہر قرآن کی صرف ایک آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144۔ جی لیکن اس چھوٹی سی آیت میں قیادت، ذمہ داری اور انسانی نفسیات کے بارے میں اتنے گہرے سبق ہیں کہ اس پر میرا خیال ہے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ اپنے آپ میں ایک مکمل ضابطہ ہے۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدا کے درمیان ایک بہت ہی خاص مکالمے کا حصہ ہے۔ آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے ہر حصے کو ذرا کھول کر دیکھیں کہ اس میں چھپے ہوئے پیغامات کیا ہیں۔ جی یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں ایک فریم ورک ہے کہ جب کسی کو کوئی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے اصول کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت دلچسپ فریم ورک ہے۔ اس ایک آیت میں ایک پورا سائیکل مکمل ہوتا نظر آتا ہے۔ ایک شخص کا انتخاب ہے، پھر اس انتخاب کی وجہ بتائی گئی ہے، پھر ایک حکم ہے، اور آخر میں اس سب کو سنبھالنے کے لیے ایک خاص رویے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل ماسٹر کلاس ہے۔ تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ آیت کا آغاز ایک بہت ہی طاقتور اور ذاتی اعلان سے ہوتا ہے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں تمام لوگوں پر منتخب کر لیا ہے۔ جی جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں پہلا خیال اعزاز سے زیادہ اس ذمہ داری کے بوجھ کا آتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں نے تمہیں سب لوگوں پر چن لیا ہے، یہ تو کسی کے بھی کندھے جھکا دینے کے لیے کافی ہے نا؟ آپ کا یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر اسے صرف ایک اعزاز کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے استفیتک، وہ بہت معنی خیز ہے۔ جی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کا مادہ ہے صفو۔ اسی سے عربی کا لفظ صفا یا صفوت نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خالص پن، بہترین حصہ یا کسی چیز کا ارک نکال لینا۔ تو یہ کوئی لاٹری نہیں تھی، نہ ہی کوئی اتفاقی انتخاب تھا۔ اچھا، یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ اس وقت کے تمام انسانوں میں سے جو سب سے خالص اور موزوں ترین شخصیت تھی اسے چنا گیا ہے۔ یہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ یعنی یہ انتخاب کارکردگی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کردار کی بنیاد پر تھا۔ آج کل کی کارپوریٹ دنیا میں ہم اکثر کیریکٹر بیسڈ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، بہترین موازنہ ہے یہ۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہزاروں سال پہلے ہی اس نظریے کی تائید کر رہی ہے۔ انتخاب اس بنیاد پر نہیں ہوا کہ موسیٰ نے کیا کچھ حاصل کر لیا تھا، بلکہ اس پر کہ وہ اندر سے کیا تھے۔ بالکل، یہ انتخاب ان کی فطری پاکیزگی، ان کے صبر اور ان کی دیانت کی وجہ سے تھا۔ اور یہی چیز اس انتخاب کو ایک عظیم اعزاز بھی بناتی ہے اور ایک بھاری ذمہ داری بھی۔ صحیح۔ جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے کردار کی وجہ سے چنا گیا ہے، تو پھر اس کردار کو ہر حال میں برقرار رکھنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ ایک طرح سے نفسیاتی تیاری بھی ہے کہ آنے والا کام بہت بڑا ہے۔ تو یہ انتخاب ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انتخاب کی ٹھوس بنیاد کیا تھی؟ آیت آگے بتاتی ہے برسالتی و بکلامی، یعنی اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ذریعے۔ جی، پہلی نظر میں یہ دونوں الفاظ ایک جیسے لگتے ہیں، مطلب پیغامات اور کلام، یہ تو ایک ہی چیز ہوئی نا؟ لیکن قرآن میں الفاظ کا استعمال کبھی بھی غیر ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں ضرور کوئی گہرا فرق ہوگا۔ ان میں ایک بہت ہی لطیف اور خوبصورت فرق ہے۔ آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ بالرسالتی یعنی میرے پیغامات، یہ حضرت موسیٰ کی نبوت کا عوامی پہلو ہے۔ عوامی پہلو؟ جی، یہ وہ شریعت، وہ احکامات، وہ قوانین ہیں جو انہیں اپنی قوم بنی اسرائیل تک پہنچانے تھے۔ یہ ان کا جاب ڈسکرپشن تھا، ان کا عوامی مشن۔ اچھا، تو یہ وہ حصہ ہے جو سب کے لیے تھا، جیسے ایک CEO پوری کمپنی کے سامنے اپنا اسٹریٹجک پلان پیش کرتا ہے۔ یہ وہ رسالات ہیں۔ بہترین مثال ہے۔ اور پھر آتا ہے بے کلامی، یعنی میرے کلام سے۔ یہ ان کا ذاتی اور منفرد اعزاز تھا۔ اچھا، یہ خدا کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف تھا جو کسی اور کو اس طرح حاصل نہیں ہوا۔ یہ وہ 101 میٹنگ تھی جو CEO کو بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ ملتی ہے، جہاں اسے وہ بصیرت اور توانائی ملتی ہے جو عوامی مشن کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ واہ! اسی لیے تو قرآن میں حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔
تو قیادت کے لیے صرف ایک اچھا پیغام رساں ہونا کافی نہیں، بلکہ پیغام کے منبع کے ساتھ ایک گہرا اور ذاتی تعلق بھی ضروری ہے۔ ایک چیز فرض کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری اس فرض کو نبھانے کی طاقت اور اعزاز کو۔ جی ہاں، مطلب رسالت ان کی ڈیوٹی تھی اور کلام ان کا وہ ذاتی اعزاز تھا جس نے اس ڈیوٹی کو ممکن بنایا۔ اور یہی تعلق ہی انہیں اس قابل بناتا تھا کہ وہ فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اپنی سرکش قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ عوامی ذمہ داری نبھانے کے لیے ایک ذاتی اور روحانی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک حقیقی لیڈر کو ان دونوں محاذوں پر مضبوط ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب حضرت موسیٰ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انہیں ان کے کردار کی وجہ سے چنا گیا ہے۔ ان کے انتخاب کی بنیاد ایک عوامی مشن اور ایک ذاتی تعلق دونوں پر ہے۔ اس زبردست اعزاز کے بعد جو پہلا حکم دیا جاتا ہے وہ حیران کن حد تک سیدھا اور سادہ ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ۔ جی، پس جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے پکڑ لو۔ یہ سننے میں بہت عام سا لگتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں پکڑنے کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ پکڑا، گہرا۔ عربی میں لفظ خذ کا مطلب صرف وصول کرنا نہیں ہے، اس میں مضبوطی سے تھامنے، پوری قوت اور عزم سے اپنانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت فعال، ایک ایکٹیو عمل ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو کچھ دیا گیا اور آپ نے ہاتھ بڑھا کر لے لیا۔ اس کا مطلب ہے اسے اپنی ذات کا حصہ بنا لو، اس کی حفاظت کرو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ یعنی جو بھی دیا جا رہا ہے، چاہے وہ تورات کی تختیاں ہوں، احکامات ہوں یا قیادت کی یہ بھاری ذمہ داری، جی، اسے بغیر کسی شک، ہچکچاہٹ یا کمزوری کے قبول کرنا ہے۔ یہ ہولڈ دا لائن والا حکم ہے۔ بالکل، اور اس حکم کے پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ یہ مکالمہ کوہ طور پر ہو رہا ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ ایک ناقابل تصور روحانی تجربے سے گزر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف نیچے وادی میں ان کی قوم سونے کا بچھڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر چکی ہے۔ اوہ ہاں، تو یہ حکم کسی پرسکون ماحول میں نہیں دیا جا رہا، یہ ایک بحران کے عین بیچ میں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے فخذ کا مطلب ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، لوگ چاہے کتنا ہی بھٹک کیوں نہ جائیں، تمہیں اس پیغام اور اس مشن کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ یہ محض ایک تحفہ قبول کرنا نہیں، بلکہ ایک طوفان میں جہاز کے پہیے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب کوئی موقع یا ذمہ داری ملتی ہے تو کیا ہم اسے صرف وصول کرتے ہیں یا آیت میں بیان کردہ اس عزم کے ساتھ واقعی تھامتے ہیں؟ ان دونوں رویے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ تھامنا ہی دراصل ذمہ داری کو قبول کرنے کا پہلا قدم ہے۔ جب تک آپ اسے پوری قوت سے نہیں اپناتے، آپ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ حکم حضرت موسیٰ کو ذہنی طور پر اس جد و جہد کے لیے تیار کر رہا تھا جو آگے ان کی منتظر تھی۔ تو اب ہمارے پاس ایک مکمل تصویر بن رہی ہے، کردار کی بنیاد پر انتخاب، جس کی وجہ ایک عوامی اور ذاتی تعلق، اور پھر اس ذمہ داری کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم۔ اب اس پورے عمل کا آخری اور شاید سب سے اہم حصہ آتا ہے۔ جی، اس سب کو چلانے کے لیے آپریٹنگ سسٹم کیا ہوگا؟ آیت کا اختتام اس ہدایت پر ہوتا ہے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، یعنی اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ شکر گزاری ہی کیوں؟ ثابت قدمی، اطاعت یا ہمت جیسے حکم بھی تو ہو سکتے تھے۔ اس پورے ڈھانچے کی بنیاد شکر گزاری پر کیوں رکھی گئی؟ یہ اس پوری آیت کا آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے، کیونکہ شکر گزاری ہی وہ واحد رویہ ہے جو انسان کو زمین سے جوڑے رکھتا ہے، خاص طور پر جب اسے اتنی بڑی عزت اور اختیار دیا گیا ہو۔ صحیح۔ جب کسی انسان کو یہ احساس دلایا جائے کہ اسے تمام لوگوں پر منتخب کیا گیا ہے، تو اس میں تکبر اور خود پسندی پیدا ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ شکر گزاری اس تکبر کا بہترین اور واحد علاج ہے۔ اچھا، یہ اس بات کا مستقل اعتراف ہے کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ دینے والے کے فضل کی وجہ سے ہے۔ یہ طاقت کے نشے کو بے اثر کر دیتی ہے۔ اور یہاں بھی الفاظ کا انتخاب بہت دلچسپ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ شکر ادا کرو، بلکہ کن من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری کو ایک عمل کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی شناخت کے طور پر اپناؤ۔ بالکل، آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔
شکر ادا کرو ایک وقتی فعل ہو سکتا ہے جو آپ نے ایک نعمت ملنے پر کر دیا، لیکن شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ کا مطلب ہے کہ اپنی پوری ذات کو، اپنے وجود کو شکر گزاری کی حالت میں لے آؤ۔ مطلب یہ ایک مستقل کیفیت ہے۔ جی، یہ ایک طرز زندگی ہے، ایک مستقل کیفیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ جن کی پہچان ہی شکر گزاری ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کو ملا ہوا اعزاز اور اختیار آپ کو مغرور بنانے کی بجائے مزید عاجز بنائے۔ تو شکر گزاری دراصل ایک حفاظتی میکانزم ہے جو اس پوری ذمہ داری کو پٹری سے اترنے سے بچاتا ہے۔ یہ وہ ایندھن ہے جو لیڈر کو مشکل وقت میں بھی متحرک رکھتا ہے، جی ہاں، اور کامیابی کے وقت میں اسے اپنی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک طرح کا روحانی توازن قائم کرتا ہے۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ نہیں بلکہ ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے قوم کی خدمت غصے یا مایوسی سے نہیں بلکہ ایک مثبت اور تعمیری جذبے سے کرتے ہیں۔ شکر گزاری آپ کے پورے نقطۂ نظر کو بدل دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس ایک آیت میں قیادت کا ایک مکمل فلسفہ موجود ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی قیادت کا آغاز کردار کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ جی، اس کی بنیاد ایک عوامی مشن اور ایک گہرے ذاتی تعلق پر ہوتی ہے۔ اسے نبھانے کے لیے ذمہ داری کو محض قبول نہیں کرنا پڑتا بلکہ پوری قوت سے تھامنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور اس پورے سفر میں آپ کا رویہ مستقل شکر گزاری کا ہونا چاہیے تاکہ آپ ناراستے سے بھٹکیں اور نہ ہی تکبر کا شکار ہوں۔ بالکل درست۔ اور اس کا مرکزی پیغام شاہد یہی ہے کہ عظیم اعزاز ہمیشہ عظیم ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کا واحد پائیدار طریقہ گہری شکر گزاری ہے۔ صحیح۔ یہ صرف حضرت موسیٰ کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک رہنما اصول ہے جسے زندگی میں کسی بھی سطح پر کوئی اختیار، عزت یا ذمہ داری ملتی ہے، چاہے وہ ایک خاندان کا سربراہ ہو، ایک کمپنی کا مینیجر ہو یا ایک ملک کا رہنما۔ یہ آیت حضرت موسیٰ کو حکم دیتی ہے کہ جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اسے پکڑ لیں۔ یہ بات ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جب کوئی بڑا موقع یا ذمہ داری سامنے آتی ہے تو محض اسے وصول کرنے اور آیت میں بیان کردہ مضبوطی اور شکر گزاری کے ساتھ حقیقی معنوں میں تھامنے میں کیا فرق ہے؟ شاید اصل کامیابی اور ناکامی کا سارا فرق اسی ایک نقطے میں چھپا ہوا ہے۔